بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے اور قرآن پاک کے 18ویں پارے کی ابتدا اس صورت سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ قد تحقیق افلح کامیاب ہوئے المؤمنون مومن لوگ۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف مومنوں کو ہی مل سکتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو رہتے ہوئے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ اس کو کامیابی کب ملے گی، کیسے ملے گی۔ ہر انسان کا الٹیمیٹ گول کامیابی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مومنوں کو ملے گی۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ اب مومن کون سے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے آگے آنے والی آیات کے اندر۔ اگلی آیت کے اندر پہلی ڈیفینیشن مومن کی یہ بتائی ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ الذین وہ لوگ ہیں، ھم فی صلاتہم کہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر پہلی کوالٹی مومنوں کی بتائی گئی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ اب خشوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہری اور باطنی طور پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا، یعنی نماز میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا نام خشوع ہے۔ تو پہلی کوالٹی مومنوں کی جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مومن لوگ کامیاب ہیں، ان مومنوں کی پہلی کوالٹی اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی اگلی آیت میں بتائی گئی ہے والذین ھم عن اللغو معرضون۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، ہم کہ وہ عن اللغو لغو باتوں سے یا بیہودہ باتوں سے معرضون اعراض کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں دوسری کوالٹی یہ بتائی ہے کہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے یا بیہودہ باتوں سے جب ان کے سامنے اس طرح کی ایکٹیویٹی یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ معرضون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، وہ اس کو اگنور کر لیتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، ہم عن اللغو معرضون کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر انہی مومنوں کی ایک اور کوالٹی بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، ہم للزکوٰۃ فاعلون کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر مومنوں کی یہ کوالٹی بتائی ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جسمانی عبادات کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مال میں بھی قربانی دیتے ہیں۔ یعنی نہ صرف ان کا جسم بلکہ ان کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک اور کوالٹی مومنوں کی بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ والذین ھم لفروجہم حافظون۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، ہم لفروجہم حافظون کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک خاص کوالٹی بیان فرمائی ہے کہ مومن در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو رکھتے ہیں۔ ان کی خواہشات، ان کی نفسانی خواہشات اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔
یعنی ان کی شرمگاہوں کے ذریعے سے کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں مومنوں کی اس کوالٹی کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے۔ وہ ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں، پس ان کے حوالے سے ان پر کوئی ملامت یا الزام نہیں۔ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہاں، البتہ دو ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے حوالے سے اور اپنی لونڈیاں یعنی جو ان کی باندیاں ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ان پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہوگی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کے جن کے وہ مالک ہیں لونڈیوں کے، پس ان کے حوالے سے ان پر کوئی ملامت یا گناہ نہیں۔ اگلی آیت فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، فمن ابتغی، پس جو طلب کرے گا، خواہش کرے گا، وراء ذلک، اس کے علاوہ میں، فاولئک هم العادون، پس یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، پس یہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے جو دو ایکسیپشنل کیسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے تھے کہ بیویاں اور لونڈیاں، ان کے علاوہ اگر کوئی طلب کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے تو ایسے لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی شرمگاہوں کے حوالے سے جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ اس حدود کو پھلانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ سرکش ہیں۔ فمن ابتغی، پس جو طلب کرے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ میں، فاولئک هم العادون، پس یہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم لاماناتہم، کہ وہ اپنی امانتوں میں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا، راعون، ان کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت کے اندر جو بات کی گئی تھی کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی تھیں، تو یہ آیت اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی امانت کوئی رکھواتا ہے تو وہ امانت کے اوپر خیانت نہیں کرتے، اس امانت کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ واپس کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے یا جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اگلی آیت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے محافظ بن جاتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا ورڈ اس لیے اس آیت کے اندر یوز کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، ہر اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے جس کو وہ اپنے لیے قیمتی سمجھتا ہے۔ تو مومنوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ مومن نماز کو قیمتی چیز سمجھتے ہیں اور وہ اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی آیت اولئک هم الوارثون، اولئک، وہی لوگ، هم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں وہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے، الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر
مومنوں کے اعمال بتائے گئے تھے، ان کی کوالٹیز بتائی گئی تھیں کہ وہ یہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ یہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ ایسا اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس سارے کاموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ ان کا ریوارڈ بتایا ہے کہ ان کا ریوارڈ کیا ہے، کہ ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون۔ دوسری چیز یہ کہ نہ صرف وارث ہیں بلکہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ مومنوں کے لیے جنت کے حوالے سے وراثت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وراثت کے ذریعے سے جو بھی چیز انسان کو منتقل ہوتی ہے وہ کبھی اس سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت الفردوس انسانوں کو، مومنوں کو وراثت کے طور پہ دی جائے گی اور ان سے واپس کوئی نہیں لے سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔